السلام علیکم۔ آج میں ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں جو کہ پولیٹیکل سائنس کے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے، اور آج کل یہ بہت زیادہ زیر بحث ہے پاکستان کے پالیٹکس میں۔ یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے فاپولزم، جو کہ بار بار مختلف آرٹیکلز میں آتے ہیں، میڈیا کے تھرو ہم سنتے ہیں، جو پریس ہے یا اور میڈیا ہے، ٹی وی چینلز وغیرہ، ان کے تھرو ہم سنتے ہیں پاپولزم۔ لیکن پاپولزم ہے کیا، اور یہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے، اس میں کون سے ٹیکٹکس یا اسٹریٹجیز جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں، اور اس کو کیسے ایک پولیٹیکل لیڈر یا ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پر میں مختصر سا ڈسکشن کروں گا اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو پاپولزم ہے، ویسے یہ تو بہت پرانی ٹرم ہے پاپولزم۔ یہ جو انشینٹ رومن امپائر تھی، وہاں پر جو سینیٹرز ہوتے تھے ان کو پاپولر کہا جاتا تھا۔ وہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہوتے تھے، تو اس لیے انہیں پاپولر جو ہے کہا جاتے تھے۔ لیکن جو ریسنٹلی یہ جو اب کنٹمپریری جو پاپولزم ہے، یہ جو ابھی یہ مومنٹ شروع ہوا، یہ 20 سینچری میں شروع ہوا تھا، اور اس کی مثال جو ہے ہم ہٹلر لے سکتے ہیں، اس کی مثال ہم مسولینی جو ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ جس طرح ہٹلر نے فسٹ ورلڈ وار جو ختم ہوئی، اور پھر جرمنی پر مختلف قسم کے جو معاہدے وہاں ان پر فورس کی گئی، ان سے کچھ جو ٹریٹری تھی وہ لی گئی، اس کے علاوہ جو جنگ کا کمپنسیشن تھا وہ لی گئی۔ تو ہٹلر جو تھے وہ جرمنی کی اس بے عزتی کا، اس انسلٹ کا اور اس ڈس ریسپیکٹ کا جو مجرم تھے، ہٹلر کے نزدیک وہ وہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرز تھے اور جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، وہ ان کو اس کے مجرم قرار دیتے تھے، وہ اس کو بلیم کرتے تھے کہ یہ ساری انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور پھر وہ مختلف اس نے تھوڑی بغاوت کی کوشش کی تھی، اور اس بغاوت کی کوشش میں انہیں جیل کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جیل میں ایک بک لکھی، مائی اسٹرگل، اور اس بک میں انہوں نے جو اپنے فیوچر پلانس تھے وہ سارے اشکار کیے، ظاہر کر دی کہ فیوچر میں میرے پلانس کیسے ہیں، میں جرمنی کو دوبارہ کس طرح گریٹ بناؤں گا، اس طرح ملیٹری پاور جو ہے جرمنی کیسے حاصل کری، اکنامکلی جرمنی جو ہے کس طرح گریٹ ہو جائے گی۔ اور اس نے اس میں یہ بھی اسٹیٹ کیا، یہ بھی لکھا کہ جو جرمنی کی جو بحالی ہے اور اس کی جو پہلی جنگ عظیم میں جو شکست ہے اور جو بے عزتی ہے، جو انسلٹ ہے، یہ ساری ان پولیٹیکل ڈیموکریٹک جو لیڈرز ہیں، جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں تھے، انہی کی وجہ سے تھے۔ اور اب ان تمام مسائل کا حل صرف میں ہوں، اور میں آپ کو ان مسائل سے نکالوں گا۔ یہ ہٹلر کی مثال ہے پاپولزم کی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاپولزم جو ہے یہ کیا ہے۔ تو پاپولزم جو ہے یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ایک بلیف ہے، اور اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پاپولسٹ ہوتے ہیں، وہ یہ اپنے جو اپوننٹ ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹس ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف ایز اے اسٹریٹجی اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ جو پاپولسٹ ہے یہ سوسائٹی کو دو گروپوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو پاپولسٹ ہے وہی گروپ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے یہ فیور لوگ ہے، یہ بالکل فیور لوگ ہے، اور یہ لوگوں کے کامن ویل پر یقین رکھتے ہیں اور کامن ویل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری طرف پولیٹیکل لیڈرز اور اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل لیڈر اور اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں کہ یہ بہت کرپٹ ہے، یہ انکمپیٹنٹ ہے، یہ سیلف سرویٹ لوگ ہیں، اپنی سروسنگ کرتے ہیں، اور سیلف انٹرسٹڈ لوگ ہیں، اپنے ہی مفادات کے لیے یہ پالیٹکس جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو اس سوسائٹی کو دو گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اس بنا پر جو ہے اسٹرگل شروع کرتے ہیں کہ وہ پاور جو ہے وہ پاور کو گین کرے گا۔ وہ مختلف قسم کے ٹیکٹکس اس کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جو
پولیٹیکل ایلیٹس ہوتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ والے ہوتے ہیں، ان کے اپوننٹ ہوتے ہیں، ان کے ماضی پر اٹیک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکنامک اور سوشل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ڈکے کے مدار جو ہے یہ یہی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عوام کے جتنے بھی سوشل اور اکنامک پرابلم ہے، جتنے بھی سوشل اکنامک پرابلم ایشو ہے، اس کا حل میرے پاس موجود ہے، میں اس کو حل کر سکتا ہوں، اور یہ کہ میں ان عوام کا جو فیور فیفل ہے سارے لوگوں کا میں اکیلے ہی نمائندہ ہوں اور اکیلے ہی میں ان کا وائس ہوں۔ وہ اس مختلف زاویوں سے اپنے جو اپوننٹ ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس پر بھی مختلف طریقوں سے حملے کرتے ہیں، جو ملٹری ہوتی ہے، جو جوڈیشری ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس پر بھی مختلف اینگل سے مختلف طریقوں سے اس پر اٹیک کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بھی ان پولیٹیکل ایلیٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ہے، یہ ان کے سپورٹیو ہے، ان کے سپورٹ ہے، اور یہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے، پاپولسٹ جو لیڈر ہوتا ہے، یہ اس میں ایک خوبی اور بھی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، ریپیٹڈ جھوٹ بولتا ہے، وہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی آج بھی جھوٹ بولا، کل بھی جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد بھی بولا، اس کے بعد بھی بولا، اتنا جھوٹ بولتا ہے جو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں آخر میں ان کے یہ جھوٹ ان کے لیے سچ ثابت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو کچھ کہہ رہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ سچ کہہ رہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جتنا بھی جھوٹ بولتا ہے عوام سے اور ان کے اپنے فالوور سے، تو فالوور جو ہے اس پہ بلائنڈلی جو ہے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، اس کو ویریفائڈ کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے پاپولر سلوگنز جو ہے یہ کریٹ کرتے ہیں کہ میں جو ہے ملک کو اس جگہ لاؤں گا، اس جگہ لاؤں گا، اتنا اوپر لے جاؤں گا، اتنا اوپر لے جاؤں گا، ملک کی اکانومی کو بہتر کروں گا۔ جو ان کے اپوننٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے خلاف بولتے ہیں کہ میں ایسا ہی نہیں کروں گا، یہ سارے چور ہے، کرپٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سلوگن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اور اسی بنا پر عوام میں پھر مقبول ہو جاتا ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے، پاپولسٹ جو لیڈر ہوتے ہیں، پاپولر جو لیڈر ہوتے ہیں پاپولسٹ، اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو جمہوری روایات ہوتی ہے یا جمہوری اخلاقیات ہوتی ہے یا جو جمہوریت میں ایتھکس ہوتی ہے وہ ان ایتھکس کو پامال کر دیتے ہیں، اس کو وائلیشن کر دیتے ہیں، بہت غلط زبانوں کو استعمال کرتے ہیں، جو پالیٹکس کی زبان جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ ٹیکٹکس بھی وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پولیٹیکل لیڈر یہ پاپولسٹ جو لیڈر ہوتا ہے یہ بہت مکار ہوتا ہے، یہ بہت چالاک ہوتے ہیں، اور اتنا مکار چالاک ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ پولیٹیکل ایلیٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو برسوں سے صدیوں سے کسی ملک میں وہ حکومت پر قابض ہو اس کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جو نیریٹو ہوتا ہے، اب اس کی جو اپنے بیانیہ ہوتا ہے وہ اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے ان کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے یوز کرتے ہیں، اداروں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی پاپولسٹ لیڈر ان پولیٹیکل ایلیٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں آ جائے، چاہے اس کے لیے وہ یہی اسٹیبلشمنٹ یوز کرے جو وہ ان کے خلاف اپنے نیریٹو کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہی پولیٹیکل ایلیٹس کو یوز کرے جو برسوں سے صدیوں سے اس ایک ملک پہ حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، اور یہ پاپولسٹ لیڈر ان کو کرپٹ اور چور اور انکمپیٹنٹ اور سیلف سروڈ اور سیلف انٹرسٹڈ کہتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل ایلیٹس کے لوگ اپنے ساتھ ملاتے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے کاندھوں پر سوار ہو کر حکومت آتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کا کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ
पावर गेन करें। जब वो पावर गेन करते हैं तो अब देखिए आगे क्या होता है। जब वो पावर गेन करते हैं तो जो नैरेटिव उन्होंने जो बयानिया और जो मैनिफेस्टो उन्होंने पेश की होती है इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले, और जो बयानिया उन्होंने दी होती है जो अपोनेंट होते हैं उनके ख़िलाफ़, और जो लोगों से उन्होंने वादे किए होते हैं कि आप उनको सोशल और इकनॉमिक जितने भी प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करूँगा और मैं आपको इसके दलदल से निकाल दूँगा, वो सब वो भूल जाते हैं, वो उनको फॉरगॉट करते हैं। और फिर ये भी सेल्फ सर्वेंट बन जाता है और सेल्फ इंटरेस्टेड बन जाते हैं, अपने ही सर्विंग करते हैं और अपने ही मफादात के लिए वो लड़ते हैं। और जो वादे उन्होंने कौम से किए होते हैं, जो लोगों से किए होते हैं, वो बिल्कुल वो निभाते नहीं। तो पॉपुलिस्ट जो लीडर होता है ये ज़्यादातर करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं, करिश्माती किस्म के लीडर्स होते हैं, जो लोग उनके तकरीरों से, उनके पर्सनालिटी से और उनके जो बार बार झूठ बोलने से, इससे मुतासिर होकर उनको फॉलो करते हैं। ये एक करिश्मेटिक लीडर होते हैं। हर कोई पॉपुलिस्ट लीडर भी नहीं बन सकता, चाहे आप वो ज़्यादा कोशिश भी करें, लेकिन अगर उसमें कुछ करिश्मेटिक लीडर ना हो वो एक करिश्माती लीडर ना हो, उनकी तकरीर अच्छी ना हो या उनकी पर्सनालिटी अच्छी ना हो, तो फिर भी आप पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकते। ये पॉपुलैरिटी सिर्फ वही लोग गेन कर सकते हैं, वही पॉपुलिस्ट लीडर गेन सकती है जो करिश्मेटिक लीडर होता है, जो करिश्माती लीडर जो है वही होता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन पॉपुलिस्ट लीडर का। अब इसके जो एग्ज़ाम्पल्स है वो कहाँ पर है, तो इसके एग्ज़ाम्पल दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन मौजूद है। अमेरिका में हम डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं, जब उन्होंने 2015 में उसकी गवर्नमेंट आई और वो कैंपेन चला रहे थे, तो इसी बिना इस 2017 में वो इसी चीज़ पे कैंपेन चला रहे थे कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट वंस अगेन। जब अमेरिका यूपर बेचरीदा ग्रेट जुड़ों मजे के अमेरिका ची प्रीवियसली कमा गवर्नमेंट सी न आग दगा कड़ी दी आगो प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उसने उसको डिवैल्यू किया हुआ है। तो मैं अमेरिका को एक मरतबा फिर ग्रेट बनाऊंगा। हालांकि अमेरिका जो है एक सुपर पावर है, उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जीडीपी उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है उनके, और अब भी दुनिया पर उनका राज है। लेकिन सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए ये सब कुछ वो बोलते थे, और यही पॉपुलिस्ट लीडर हर मुल्क में बोलते हैं। पाकिस्तान में भी इसके मिसाल मौजूद है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान में है, मैं इस पर एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और इसकी को मुकम्मल कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान में पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो कौन है और कौन था, और किस तरह उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की और फिर किस तरह वो हुकूमत में आए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।